اس خبر کے بعد میرے بیٹے، میں تیان کے سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تیان تمہیں پسند کرتی ہے، تم سے محبت کرتی ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی اور ہمسفر بنا لو۔ نظام الدین کے اس انکشاف پر اور خان نے نظام الدین کے پیچھے کھڑی تیان کی طرف دیکھا۔ اس بیچاری کی گردن جھکی ہوئی تھی اور خان یا نظام الدین کو دیکھنے کی بجائے وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ چپ، گم سم، افسردہ کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لینے کے بعد اور خان کچھ کہنے لگا کہ اس سے پہلے ہی پھر نظام الدین بول پڑا اور کہنے لگا، دیکھ بیٹے، میرے اس انکشاف کا جواب دینے سے پہلے میں تجھ پر یہ بھی عیاں کر دوں کہ تیان اور بلداق دونوں میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہیں اس بات پر فخر ہے۔ دیکھ بیٹے، میں تجھ پر یہ بھی واضح کروں کہ بلداق منگول سردار کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ وہ یوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دونوں میرے ساتھ اپنے باپ سوبدائی کے لشکر سے نکل کھڑے ہوئے۔ بظاہر انہوں نے اپنے باپ کو یہی بتایا تھا کہ وہ اونان کے قاتل کی تلاش میں نکل رہے ہیں اور اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ یہ دونوں بہن بھائی تمہاری تلاش میں نکلے تھے۔ قریب تھا کہ تیان کو تمہارے حوالے کرنے کے بعد وہ کسی شہر میں اپنا گھر بسا لے۔ میں ان دونوں کو لے کر مرو شہر میں اپنے گھر چلا آیا، لیکن ہماری بدقسمتی کے کچھ دن بعد منگولوں نے مرو شہر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں میرے سارے اہل خانہ مارے گئے۔ جس وقت منگول اپنے سردار تربائی کی سرکردگی میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، بلداق بیچارہ اس قتل عام کو برداشت نہ کر سکا۔ جب کچھ منگول میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے بیوی بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو بلداق ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کئی منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس جرم میں بلداق کو پکڑ کر منگول اپنے سالار تربائی کے پاس لے گئے اور اس پر انکشاف کیا کہ اس نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے کئی منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس پر تربائی نے غصے میں آ کر بلداق کی گردن کاٹ دی تھی۔ دیکھ اور خان میرے بیٹے، بھائی کے مارے جانے کے بعد تیان اب اکیلی رہ گئی ہے۔ یہ واپس اپنے باپ سوبدائی کے پاس بھی نہیں جائے گی کہ اس لیے اس کے اور منگولوں کے درمیان ایک بغض اور دوری حائل ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ستارہ پرست اور بت پرست ہیں۔ یہ مسلمان ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، اب اس کا منگولوں سے کوئی تعلق نہیں، اب یہ میری مسلم قوم کی فرد ہے۔ بیٹے، میں نہیں جانتا تیان سے متعلق تیرا کیا خیال ہے، لیکن تیان تمہیں دل کی گہرائیوں سے پسند کرتی ہے۔ بیٹے، میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اس سلسلے میں تیان خود ہی تم سے بات کر لے گی۔ دیکھ اور خان میرے بیٹے، اگر تم دونوں مل کر کوئی راستہ اپنے لیے نکال لو تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک نو مسلم لڑکی بیچاری، بے آسرا اور بے سہارا ہو کر جگہ جگہ دھکے کھانے پر مجبور ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین خاموش ہو گیا، پھر وہ ذرا دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نظام الدین کے جانے کے بعد کچھ دیر تک اور خان اور تیان خاموش کھڑے رہے۔ ان کے چاروں طرف رات کی تاریکی میں سکوت طاری تھا۔ چاند کی چاندنی میں اور خان بڑے غور سے تیان کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جبکہ تیان کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز اور خان نے کیا اور وہ کہنے لگا، دیکھ تیان، میں نہیں جانتا تیرے جذبات میرے متعلق کیا ہیں۔ میں تو اب تک یہی خیال کرتا رہا ہوں کہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ دیکھ، میں نے تجھ پر احسان ضرور کیا تھا، میں نے تجھے اسماعیلیوں کے ہاتھوں بچایا، تجھے ان کے قلعۃ الموت سے نکالا، پر میں یہ جانتا تھا کہ تمہارے منگیتر اونان کے قتل کی وجہ سے تو ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی رہے گی۔ یہ جو نظام الدین نے انکشاف کیا ہے، اس سے میں کیا اندازہ لگاؤں؟ اس پر تیان بیچاری نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی اور خان نے چاند کی چاندنی میں دیکھا۔ اس موقع پر تیان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بیچاری بڑی بے بسی سے اور خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ کہنے لگی، اس میں شک نہیں کہ اونان کے قتل سے پہلے مجھے آپ سے محبت نہیں، صرف ہمدردی تھی۔ جس وقت آپ نے مجھے اسماعیلیوں کے ہاتھوں بچایا اور اپنے گھر لے گئے، اس وقت آپ کی عظمت، آپ کے اخلاق کی رفت میرے دل میں بس چکی تھی، لیکن میں چاہت کے متعلق کچھ سوچ نہ سکی، اس لیے کہ میری نسبت اونان کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے حرما کو اٹھانے کی وجہ سے اونان کو قتل کر دیا تو اس کے قتل کا سن کر میں نے آپ سے شدید نفرت کرنے لگی اور آپ سے انتقام لینے پر تل گئی تھی۔ جب مجھے یہ خبر ہوئی کہ اونان نے حرما کو اٹھا کر لے جانے کا انتہائی کری اور ایک برا فعل کیا تھا تو میں نے اونان کے نام پر تھوک دیا تھا، اور مجھ پر جب یہ اصلیت ظاہر ہوئی کہ آپ نے اونان کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ آپ اس سے اپنی بہن کا انتقام لینا چاہتے تھے، تو میرے دل میں آپ کی عزت اور وقار اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا، میں نے آپ کی موجودگی میں غلط بیانی کی وجہ سے باپ کے ملازم منگن کو قتل کر دیا تھا۔
اس واقعے نے میرے دل میں آپ کے لیے ایک گہری ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ اس ہمدردی کو میں ایک مدھم محبت کا نام دے سکتی ہوں۔ اس کے بعد جب اسماعیلی مجھے اٹھا کر قلعۃ الموت میں لے گئے، وہاں سے آپ نے مجھے نجات دلائی، تب صحیح معنوں میں میرے دل میں آپ کی محبت جانگزیں ہو گئی۔ اور خان، میں نہیں جانتی کہ میرے متعلق آپ کے کیا جذبات ہیں، میری چاہت کا، میری محبت کا آپ کیا جواب دیں گے، لیکن میں آپ پر واضح کر دوں کہ آپ اب میری ذات کی تجلی و حرارت، میرے جسم کی آن بان، میری محویت اور تفکرات، میرے جسم کا وصل اور ملاقات، میرے دل کے حروف، میری انا کے لیے مجسم امن و امان ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تیان کچھ دیر کے لیے رکی، پھر وہ خودی خاں کی حلاوت، خرم و خندہ لہجے اور دل میں گدگداہٹ اور کانوں میں سنسناہٹ پیدا کرنے والی اپنی پرکشش اور شیریں آواز میں کہہ رہی تھی، اور خان میرے حبیب، وقت کی قوتیں قوس قزح میں اب آپ ہی میرے لیے صحرا کی ریت، چاہت کا ترب و شادمانی ہے۔ اس کارگاہ ہستی میں آپ ہی میری سحر، آپ ہی میری محبت کا جھانکا ہیں۔ ان دھواں دھواں شہروں، ویران ویران بستیوں میں آپ ہی میرے لیے قوت و عظمت کی پرشوکت علامت، حفاظت و سکون کا آخری منبع ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تیان تھوڑی دیر تک رکی، کچھ سوچتی رہی، پھر وہ دوبارہ اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے حبیب، اگر آپ زیادہ کھل کر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ سے ایسی محبت اور چاہت ہے جو جگر سوختہ سکون زاروں میں قمار شام، سیاہ گوشہ شب کو مستی صبا، سحر غم کی تاریکی کو نشاط صبح میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تیان خاموش ہو گئی اور اورخان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اورخان تھوڑی دیر تک اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچتا رہا، پھر کہہ اٹھا، دیکھ تیان، تیرے جیسی مسحور کن نقش و نگار، کشش انگیز جسم، خوشبو کا حوالہ کسی لڑکی، رومانی تصورات کو جگا دینے والی آنکھوں میں نادیدہ چمک اور لالا گوں لمحوں جیسی رانائی عارض رکھنے والی کسی بھی حسینہ کو کوئی اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن تیان، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں تمہیں فریب نہیں دینا چاہتا۔ دیکھ تیان، میں تیرے منہ پر کہتا ہوں کہ بہت کم لڑکیاں ایسی ہوں گی جو تیری جیسی جسمانی ساخت رکھتی ہوں گی۔ میں یہاں تک کہنے کو بھی تیار ہوں کہ اس سے پہلے میری نسبت شہزادی خان سلطان سے تھی، لیکن تم جسمانی کشش اور خوبصورتی اور جمال میں شہزادی خان سلطان سے بھی بڑھ کر ہو۔ اس کے باوجود تیان، میں تم سے کہوں گا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو سمندر کی طرح جوش مارتے موت کے سمندر میں روزانہ اترتا ہوں، بے کراں وسعتوں میں جدائی کے سایوں میں گھستا ہوں، مہیب مجدھار تاریخ کی رفتار میں جس انقلاب کے قافلے میں شامل ہو چکا ہوں، وہاں گھمبیر رات کی طرح ہیبت ناک موت ہر وقت جوش مارتی ہے۔ فتنہ پروانی میں موت کی سوداگری فتنہ پروانی میں مرگ کی سوداگری سرگردہ رہتی ہے۔ دیکھ تیان، جو کام میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اس کام میں صدیاں لمحوں میں بھی بدل سکتی ہیں، لہٰذا میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے آپ کو میرے ساتھ منسوب کرنے کے بعد بد سے بدتر حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھ تیان، اس سے پہلے تیری نسبت جبی نویان کے بھائی اونان سے ہو گئی تھی اور وہ قتل ہو گیا، لہٰذا تجھے کیا ملا؟ اس کے مارے جانے سے تو دکھ اور غموں میں مبتلا ہوئی۔ ایسی نوبت تجھے میرے حوالے سے بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس پر تیان نے تڑپ کر اورخان کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگی، اورخان میرے حبیب، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں انکشاف کروں کہ میں نے اس سے کبھی کسی محبت کی ابتدا نہیں کی۔ اونان سے میں محبت نہیں کرتی تھی، میرے باپ صوبدائی نے بس اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ باپ کا حکم سمجھتے ہوئے میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، ورنہ خدا گواہ ہے کسی بھی لمحے میں نے اونان سے محبت نہیں کی۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار کر لیا تھا، اس لیے کہ مجھے اس کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں میرے حبیب، اگر 4 جانور بھی اکٹھے ایک استبل میں رہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور لگاؤ اور دیکھ بھال کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میری تو اونان کے ساتھ نسبت بہت برس پہلے طے ہو چکی تھی، اسی نسبت کے حوالے سے میں اس کا خیال کرتی تھی، ورنہ زمین اور آسمان کا خالق گواہ ہے کہ زندگی میں آپ پہلے تھے جس سے میں نے اپنے جسم و جاں کی تہوں سے کہیں زیادہ اوپر ہو کر محبت کی ہے۔ آپ پہلے جوان ہیں جس کے حوالے سے میں نے اپنے جسم، جوانی اور شباب کو یہ عزم اونان کے لیے قطعاً کبھی بھی میرے جسم، میرے دل، میری روح کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اور خان، شاید آپ میری باتوں کا اعتبار نہ کریں، کاش میں آپ کو اپنا سینہ چیر کر دکھا سکتی کہ میرے دل میں اب اور خان کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ اگر آپ اس سلسلے میں میرا کوئی امتحان لینا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔
اور خان میرے حبیب، جب تک آپ کا جنگوں میں حصہ لینے کا تعلق ہے تو موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ میں موت کے شور و غل، برستے تیروں، لپکتی تلواروں، سنگ برساتی منجنیقوں اور آگ اور خون کے جوش مارتے کھیل کے اندر بھی کھڑی ہو کر اور خان آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے اور اس محبت کی خاطر میں اپنے جان، اپنے جسم کو بھی قربان کر سکتی ہوں۔ تیان کی اس گفتگو سے اور خان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر وہ بڑے خوشکن انداز میں تھوڑی دیر تک تیان کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ تیان، اگر تو میرا ساتھ دینے کا عزم کر چکی ہے تو مجھ سے لافانی محبت رکھنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے، تو پھر میرے ارادے کو بھی سن۔ میں تیری محبت کا جواب محبت سے دوں گا۔ میں تیرے دشت تنہائی کو محبت کے ستاروں سے جگمگا دوں گا، تیرے الجھے بکھرے دنوں کو چاہت کی صداقتوں سے سنوار دوں گا۔ دیکھ تیان، میں تیری سوچوں کا بوجھ، تیری ریاضت نیم شب سب کچھ سمیٹ لوں گا اور تیرے حروف کی دعا تیرا دست طلب بن جاؤں گا۔ سن تیان، میں تجھے دہکتی آتش کی سلگاہٹ، بلبل کی غم آلود آنکھ، سسکیاں لیتی فاختہ اور دکھوں کا عمیق زخم نہیں بننے دوں گا۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں تیری چاہت کا جواب چاہت سے دوں گا۔ زندگی بھر تیرا ساتھ نبھاؤں گا، زندگی بھر اپنی زیست کا رفیق بنا کر رکھوں گا۔ تیان، اگر تو میرے دل کے جذبات بھی سننا چاہتی ہے تو جس وقت میں تجھے قلعۃ الموت سے نکال کر لایا تھا اس وقت ہی میں تیری محبت میں مبتلا ہوا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی اور ہمسفر بننا ہی ہے تو اس کا اظہار تمہاری طرف سے ہو، تاکہ مجھے یہ احساس رہے کہ ہم دونوں کی چاہت کسی بھی طرف سے یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف سے اس جذبے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور خان کی اس گفتگو سے تیان کے سانسوں کے سرگرم میں انوکھی خوشبو، بے نظیر شمیم، بے عدیل مہک و باس رچ کر رہ گئی تھی۔ وہ پھولوں پر شبنم کی پھوار جیسی دلکش، دف پر ہنائی انگلیوں کی ضرب، خشکن سینہ کوہسار سے پھوٹتے جھرنے جیسی، خوش و خرم وادیوں میں بجتی جل ترنگ جیسی پرکشش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا چھریرا، کسیلا، چھبیلا اور مہکیلا بدن ایسے جاذب نظر ہو گیا جیسے غنچوں نے جامع شبنم پہن لیا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑے غور سے اور خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور خان کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے خوبصورت اور گداز ہاتھوں میں لیے۔ پھر وہ نغمہ ریز سی گونج میں اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اور خان میرے حبیب، آپ نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کر کے میرے ماضی کے تاریک دامن میں آہنگ صداقت اور اندھے ستم تلے دبے زندگی کے لمحوں میں صبح نو کی صداقت بہر کر رکھ دی ہے۔ میں آپ کے یہ الفاظ بھلا نہ سکوں گی۔ آپ کی محبت کا اظہار میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور میری زیست کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ اس کے بعد تیان نے اور خان کے ہاتھ چھوڑ دیے اور وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، نظام الدین، اب آپ آ جائیے۔ ہم نے آپس میں جو طے کرنا تھا بڑے احسن طریقے سے طے کر چکے ہیں۔ نظام الدین مسکراتا ہوا جب قریب آیا تو تیان اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، نظام الدین، میں اور خان کی بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے میری محبت کا جواب چاہت سے دیا ہے اور اس کے لیے میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں۔ نظام الدین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اور خان بول پڑا اور کہنے لگا، بزرگ نظام الدین، اس وقت میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تیان کو کہاں پہ رکھا جائے۔ میں اسے اپنے لشکر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت میرے ساتھ میرے لشکر میں کوئی لڑکی یا عورت نہیں ہے، اس لیے میں تیان کو تو اپنے ساتھ لشکر میں رکھنے سے رہا۔ اب سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ اسے کہاں رکھا جائے۔ بزرگ نظام الدین، اس زمین میں اطرار شہر میں میرا ایک گھر تھا، وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اب میری زندگی خانہ بدوشوں کی سی ہے۔ جہاں تک تیان کا تعلق ہے، یہ اب اپنے باپ صوبدائی کے پاس نہیں جا سکتی۔ اب آپ ہی مشورہ دیں کہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ جواب میں نظام الدین بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان میرے بیٹے، تمہیں تیان کے سلسلے میں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو اپنانے کا عزم کر چکے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ تیان کی خوش قسمتی ہے وہاں یہ لمحہ میرے لیے بھی مبارک ہے، اس لیے کہ میں تیان کو اپنی بیٹی بنا چکا ہوں۔ دیکھ اور خان میرے بیٹے، مرو شہر میں جو میرا گھر تھا وہ تو تباہ و برباد ہوا، میرے اہل خانہ شہید کر دیے گئے، لیکن میرا ایک ٹھکانہ اور بھی ہے اور وہ اصفہان شہر میں ہے۔ دیکھ اور خان میرے بیٹے، اصفہان شہر کا ایک تاجر ہوا کرتا تھا، اب وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس نے میرے تبلیغی کام سے خوش ہوتے ہوئے اصفہان شہر کے آہن گروں کے بازار میں ایک مکان میرے نام لکھوا دیا تھا۔
वो मकान अब मेरी मलकियत है। मैं त्यान को लेकर उसी मकान में जा रहा हूँ, और जब तक तुम अपने फर्ज से सुबकदोश नहीं होते उस वक्त तक त्यान वहीं मेरे साथ क़याम करके तुम्हारा इंतजार करेगी। देख और खान मेरे बेटे, त्यान की तरफ से अब तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना। यूं समझ लेना कि जिस तरह त्यान अपने बाप सोबदाई के पास महफूज थी, ऐसे ही मेरे पास इस्फहान में भी महफूज होगी। लेकिन एक मेहरबानी करना बेटे, कभी कभी जब तुझे फरागत मिले तो इस्फहान शहर आकर त्यान और मुझसे मिल जाया करना। ये तुम्हारा हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। निजामुद्दीन की इस गुफ्तगू से और खान मुतमईन हो गया था। उसे मुतमईन देखते हुए त्यान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर और खान बोला और कहने लगा, निजामुद्दीन मेरे बुजुर्ग, क्या मैं आपके साथ चंद मुसल्ला जवान भेजूं जो आप और त्यान को इस्फहान शहर तक पहुंचा दें? इस पर निजामुद्दीन फौरन बोला और कहने लगा, देख मेरे बेटे, मेरे साथ जवान भिजवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर हम मंगोलों के बीच में से गुजरेंगे तो वो त्यान की वजह से मुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए कि त्यान के मुतालिक सारे मंगोलों को पता है कि अपने मंगेतर ओनान के कातिलों को तलाश करती फिर रही है, और अगर हम दोनों बाप बेटी मुस्लिम इलाकों में से गुजरेंगे तो मेरी वजह से त्यान से कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए कि तकरीबन सभी शहरों के लोग एक मुस्लिम मुबल्लिग की हैसियत से मुझे जानते हैं। देख बेटे, तू हम पर एक मेहरबानी कर, हमारे लिए सवारी के 2 घोड़ों का इंतजाम कर दे, फिर हम तेरी मौजूदगी में ही यहाँ से कूच करेंगे। इस पर और खान फौरन हरकत में आया था। मैदान जंग में शिकस्त खाकर भागने वाले मंगोलों के जो घोड़े उसके लश्करियों के हाथ लगे थे, उसमें से 2 घोड़े और खान ने निजामुद्दीन और त्यान को मुहैया कर दिए, और वो फौरन अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से कूच कर गए थे। उनके जाने के थोड़ी देर बाद और खान भी अपने लश्कर को लेकर मनकशलाग शहर की तरफ कूच कर रहा था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़्म शाह अभी तक मंगोलों के आगे आगे भागा भागा और मारा मारा फिर रहा था। निशापुर से निकलकर शिकार के बहाने वो रै शहर पहुंचा, और रै से कज़वीन के किले में जो हमदान और इस्फहान के दरमियान वाक़ था जा चुका था। इस मौके पर सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा रुकनुद्दीन 3000 सिपाही लेकर सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंच गया और उसे मंगोलों के सामने डट जाने की तजवीज़ पेश की। लेकिन चूंकि ऐसी तजवीज़ पहले सुल्तान अपने बड़े बेटे जलालुद्दीन की भी रद्द कर चुका था, लिहाजा रुकनुद्दीन का कहा भी उसने मानने से इनकार कर दिया। आखिर सुल्तान के लश्कर में शामिल कुछ सरदारों ने मशवरा दिया कि अगर हम सारी कुव्वत को शेरनको नाम के किले में महसूर होकर मंगोलों का मुकाबला करें तो हम मंगोलों के मुकाबले में कामयाबी की तवक्को रख सकते हैं। लेकिन सुल्तान ने जब इस किले का मुआयना किया तो उसे भी गैर तसल्ली बख्श करार देकर इसमें क़याम करने से इनकार कर दिया। किला शेरनको से सुल्तान अलाउद्दीन ने लोहे के 10 बड़े बड़े संदूक जो बेश कीमत जवाहरात और दौलत से भरे हुए थे अपने एक सरदार के हवाले किए और उसे हुक्म दिया कि दौलत से भरे इन 10 संदूकों को शेरनको के किले में रखकर इनकी हिफाजत का इंतजाम करे। वो सरदार जवाहरात के इन 10 संदूकों को शेरनको के किले में ले गया जो रै शहर के नवाह में वाक़ था और बेहद महफूज और मजबूत शुमार किया जाता था। दौलत से भरे हुए 10 संदूक शेरनको की तरफ रवाना करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन शेरनको के किले से भी कूच कर गया और दौलताबाद की तरफ बढ़ा। इसके चंद ही दिनों बाद चंगेज खान को भी शायद ज़रो जवाहरात से भरे हुए इन जवाहरात का इल्म हो गया था। लिहाजा चंगेज खान अपने लश्कर के साथ शेरनको के नाम के इस किले पर हमलावर हुआ और इन 10 संदूकों पर कब्जा कर लिया जो जवाहरात और दूसरे कीमती सामान से भरे हुए थे। सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ दौलताबाद में कुछ दिन क़याम किया। इस क़याम के दौरान अचानक मंगोल सरदार सोबदाई और जबी नौयान ने सुल्तान के लश्कर पर हमला कर दिया। ये हमला बेखबरी के आलम में हुआ था, जिसकी वजह से सुल्तान ऐसा हवास बाख्ता हुआ कि बमुश्किल चंद वफादारों के जान बचाने में कामयाब हो सका। इस सूरत हाल में लश्कर में शामिल सरदारों ने फिर यह तजवीज़ पेश की कि सुल्तान जंगस्ताको के किले में, जो कि मजबूत और महफूज ख्याल किया जाता था, महसूर होकर दुश्मन का मुकाबला करे। लेकिन सुल्तान ने इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। अब हालत ये थी कि सुल्तान का उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना, गर्जे के हर हरकत बेमकसद थी। चुनाचे उसे इसी बेमकसदी में कारून के किले को रवाना हुआ जो रै शहर के करीब वाक़ था। अपने लश्कर के साथ सुल्तान जिस वक्त इस किले की तरफ जा रहा था तो एक और मंगोल लश्कर से सुल्तान की मुठभेड़ हो गई।